السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ مفتی محمد اقبال قادری صاحب موجود ہیں. آپ کے لیے اب فون لائنز تھوڑی دیر کے لیے ہم انشاءاللہ اوپن کریں گے. 01254277370 آپ کال کر کے انشاءاللہ کوئی سوال, اچھا سا کوئی سوال جو ہے وہ حضرت سے پوچھنا چاہیں تو ضرور انشاءاللہ آپ پوچھیے. حضرت, کراچی کے حوالے سے کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ بہت سخت ہو چکے ہیں, تو کس طرح جو ہم دیکھتے ہیں نیوز کے ذریعے, تو کس طرح آپ اپنی زندگی وہاں گزارتے ہیں؟ اصل میں کوئی ایسے حالات سے دور ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہے, اور کوئی جو حالات میں رہتا ہے تو پھر خوف تو بہرحال ایک فطری چیزیں ہوتی ہے, لیکن وہ اتنا نہیں رہتا جتنا آپ یہاں سے محسوس کریں گے. جی, کراچی میں ایک نارمل بالکل لائف آپ دیکھیں گے کہ لوگ صبح نکل رہے ہیں, شام کو گھر میں آ رہے ہیں, اور اس کو آپ چاہے بے حسی کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ ہم عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی 10 آدمی مر گئے, 5 آدمی فوت ہو, کو مار دیا گیا, 6 کو مار دیا گیا, تو کوئی سا فیل نہیں ہوتا. یعنی ایک آدھ کی کوئی خبر آتی ہے تو بولتے ہیں آج تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, 5-6 پر بولتے ہیں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, 8, 10, 15, 20 ہونا تو بولتے ہیں ہاں یار 8, 10 آج یہ کوئی ان کا کوئی روٹینلی ہے کہ بھئی اتنے ہم نے مارنے ہیں. اور اصل میں کچھ آپس میں جو بہرحال کوئی سیاسی چپکلش ہے یا اور کیا مسائل ہیں, بہرحال جو گینگ وار وغیرہ ہو رہی ہیں, جی اس اعتبار سے روزانہ اچھا بہت سے ایسے بیچارے مر رہے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں مارا گیا. کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں, کوئی کسی کو مار رہا تھا, وہ گولی اس کو آ کے لگ جاتی ہے, وہ مر جاتا. تو انہی حالات میں ہم بھی وہیں پر ہیں, اور میں تو اپنے ساتھ کوئی گارڈ وغیرہ لے کے بھی نہیں گھومتا ہوں, کیونکہ جو نہیں بھی نگاہ میں آنے والا ہے وہ آ جاتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں, اور کوئی بعید نہیں ہوتی. میں تو عموماً کلمہ پڑھتا رہتا ہوں جب میں دوران سفر ہوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری سفر ہو. ویسے تو ہر وقت ہی موت کو یاد رکھنا چاہیے. ایسے ایٹماسفیئر میں کیا فیوچر ہوگا بچوں کا, کیا یعنی کہ جی ہاں, مطلب وہ خوف زدہ ہیں بچے, ڈپریشن کا شکار ہیں. اب دیکھیں نا, گھر کا ایک سرپرست اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ تو خوف زدہ ہے ہی کہ پتہ نہیں میں آ سکوں گا کہ نہیں, پیچھے وہ بھی خوف زدہ ہے کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا. تو جب یہ مسلسل ذہنی دباؤ میں قوم رہے گی تو لازم بات ہے کہ پھر وہ شخصی تعمیر نہیں ہو سکے گی, ذہنی تعمیر نہیں ہو سکے گی, اور وہ اچھے ذہن جو ہمیں چاہیے, کریٹو مائنڈ بچے ہوں, ایسے افراد ہوں, وہ نہیں پیدا ہوں گے. خوف میں, دہشت میں رہنے والا کیا کرے گا. حضرت کچھ کالز بھی لیتے ہیں ہمارے ساتھ. عمران بھائی یہ لائن پر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میں اصل میں تھوڑا کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب کس کے بیعت ہیں, آپ کے پیر صاحب کا اگر نام پتہ چل جائے کس کی آپ نے بیعت کی ہوئی ہے. تو دوسرا یہ تھا, ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ اگر آپ عمرے پہ جائیں تو اگر خلق نہ کروانا چاہیں, سار نہ منڈوانا چاہیں, تو اس کا طریقہ کار کیا یہ ٹھیک ہے کہ رائٹ, لیفٹ اور بیک سائڈ سے تھوڑے تھوڑے بال آپ کٹوا لیں تو وہ آپ کا خلق میں کنسیڈر ہو جائے گا؟ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے بہت زیادہ فیوریٹ ہے مفتی اکمل صاحب, ماشاءاللہ بہت کچھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی, بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آج آپ کوئی ان سے کوئی ایسا پرسنل سوال جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کیجئے, کیونکہ باقی تو ہمارے وائی کیو کے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک انداز ہے الحمدللہ گفتگو کا, اور بہت سارے احباب آپ کی جو بات ہے اس پر مطمئن ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی یہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا حضرت, کس ممالک میں یو کے علاوہ کون کون سے ممالک میں آپ نے, انڈیا کا بتایا, انڈیا کا تو میں گیا ہوں, پھر باقی یو اے ای کی ریاستوں میں کافی میں نے کام کیا ہے. باقی پھر یو کے ہے, پھر ابھی انشاءاللہ دیکھیں آگے میرا ارادہ ہے. میں اصل میں دیکھیں گھومنے پھرنے کا کم قائل ہوں, میں چاہتا ہوں کوئی مؤثر کام ہو, اور میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ ہمیں متبادل بنانے چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یا مجھے کوئی معاشرے میں عزت کا مقام عطا فرما دیا ہے, تو میں اس سوچ کو بالکل غلط تصور کرتا ہوں کہ اب یہ بس مقام مجھے ہی حاصل رہے, کوئی میری جگہ لینے والا نہ ہو.
اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ابھر کر اوپر آنے لگتا ہے تو لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے، اس بیچارے کو بدنام کرتے ہیں. اور اسی طرح مطلب کوئی اسٹوڈنٹ بھی اگر ابھر کے اوپر آنے لگتا ہے تو اس کو نہیں آنے دیتے کہ یہ کل کا بچہ ہمارے برابر کھڑا ہو جائے گا. میرا ذہن ایسا ہے کہ اگر میں مروں تو اپنی جگہ میں 10,000 15,000 افراد میری جگہ لینے والے ہوں، تاکہ جو ایک شخصیت کے جانے کی وجہ سے گیپ آ جاتا ہے وہ گیپ ظاہر نہ ہو. اب اگر میں یوں سوچوں کہ میں کسی کو تیار نہ کروں، جب میں مروں تو لوگ محسوس کریں کہ جی ہاں بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو یہ زبان سے اعتراف کروا کے دین کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں جو پڑھ رہے ہیں بچے، شاید بہت سو کی حیرت ہوگی کہ میں دوسرے سال سے ہی فتویٰ لکھوانا شروع کر دیتا ہوں. دوسرے سال سے فتویٰ، یہ تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہم دوسرے سال سے پھر ان کو میں پڑھانے کا موقع فراہم کرتا ہوں. جیسے ہماری ڈے اینڈ نائٹ 2 شفٹ چلتی ہیں. کوئی ڈے میں بہت اچھا بچہ پڑھ رہا ہے اور نائٹ میں وہ فارغ ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ آ کے کلاس پڑھا لو، ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے. بھئی بھری ہوئی کلاس، بھی پڑھے لکھے لڑکے سامنے ہوتے ہیں، وہ کویسچنس کرتے ہیں. تو جو تدریسی اعتبار سے، ٹیچنگ کے اعتبار سے اس کی ترقی 10 سال میں ہونے والی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں 1 سال میں ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اچھا بولنے والا ہے، کسی کو کوئی اور پرابلمز ہیں، میں اس کا ساتھ دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں پرابلم سولو ہوں، اس کے جو صلاحیت ہے وہ نکھرے اور یہ معاشرے کا بہترین فرد بن کر سامنے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا کام لینا ہے وہ اس نے ازل سے مقرر کر دیا ہے. آپ کی میری خواہش سے نہ وہ کام بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. تو ہم بڑھانے کے لیے تو کوشش کریں کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، لیکن کم کرنے کی کوشش کرنا یہ حضرت جیسے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جیسے ہی کسی بندے کو عزت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں کہ اس کی لیگ پولنگ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نقصان ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، مرتضیٰ بھائی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم آپ کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی. مفتی صاحب کا پروگرام میں احکام شریف بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، بڑا اچھا ان کا پروگرام ہوتا ہے، بڑا سیکھنے کو ملتا ہے ان کا، کیو ٹی وی پہ آتا ہے ان کا. تو 1-2 کوشچن تھے. ایک کوشچن تھا کہ اگر دوران نماز میں آپ سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں تو اگر دعا عربی میں ہی مانگنی چاہیے یا اپنی زبان اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں؟ تو دوسرا یہ سوال تھا کہ حقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کرنا چاہیے کہ بچہ ہوتا ہے تو وہ حقیقہ اگر مثلا بچہ فرائیڈے کو ہوتا ہے تو 7واں دن مثال کے طور پر کون سا بنے گا، یا اگر منڈے کو ہوتا ہے تو 7واں دن کون سا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو بس یہ 2 کوشچن تھے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو کے کے اندر آپ تشریف لائے پہلی مرتبہ کب آپ کا یہاں؟ مجھے شاید میں 6ٹھی مرتبہ آ رہا ہوں. ہر سال لگاتار میں آ رہا ہوں، 6ٹھا سال ہے یہ میرا. کیسا ماحول یہاں کا آپ نے؟ بہت اچھا ماحول ہے، لیکن ایجوکیشن کے اعتبار سے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. جیسے یہاں کے بچوں کے لیے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اور یہ مجھے اس میں بہت افسوس ہے. اور یہ میرے خیال میں اس میں کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ جب تک یہیں کے بورن بچوں کو آپ تیار نہیں کریں گے، یہاں کے اسکالرز تیار نہیں ہوں گے، آپ کے یہاں پر اور دیگر جو آپ کے یہاں کے کنٹریز ہیں اطراف کے، ان میں اچھے انداز سے دین کا کام نہیں ہو سکتا. ہم دیکھیں باہر سے آتے ہیں، بہت سارے علماء آتے ہیں، یہاں کا جو ماحول ہے وہ سمجھتے ہوئے وقت لگتا ہے. لوگوں کی طبیعتیں، کیفیات، پھر خصوصاً ینگ جو جنریشن ہے اس کے ساتھ، اب میرے ساتھ تو وہ نہیں بیٹھ رہے آگے نہ مجھے ان کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن یہیں کا جو ایک بچہ جو بچپن سے لے کے جوانی تک ان کے ساتھ رہا ہے، وہ ان کا موڈ بھی سمجھتا ہے، نفسیات سمجھتا ہے، اوشنی سمجھتا ہے، گھروں کے ماحول سمجھتا ہے، وہ بہت اچھے انداز سے کام کر سکتا ہے. صحیح. تو میری فیوچر پلاننگ میں شامل ہے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک ایسا مطلب یونیورسٹی قائم ہو، ایسا ادارہ قائم ہو جس میں ایسا کام ہو کہ بس یہیں کے بچے تیار ہو جائیں اور پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں، بس وہ کام کو لے کر چلیں. یہ میری خواہش ہے، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی ابھی بول رہے ہیں برمنگھم سے. جی کیا کہیے گا؟ ہاں جی، میرا مفتی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب کی تعریف جتنی کی جائے، اور ان کے پروگرام میں بہت ریگولر کراچی سے اور دوسرے چینل پر بھی آتے ہیں. جی جی دیکھتے ہیں، اور ان کا انداز بیان جو ہے وہ
صحیح اسلامک جس کو آپ جی کرتا ہے کہ سنیں، اور ان کا ویو جو ہوتا ہے ویری کلیئر ہوتا ہے کہ کسی قسم کی گائیڈنس کی اور فردر ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف عمل کی ضرورت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لاسٹ ایئر بھی یہ آئے تھے اور اس بار بھی ان کو سننے کا موقع ملتا ہے. تو میرا کویشچن صرف بیسکلی چھوٹا سا ہی ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی اجر اور جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں، اس کا انسان کو اجر صرف اس کی نیت پر بھی ملے گا، یا جس طرح باقی کی باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی تو اجر دے گا؟ تو میری اپنی جو سوچ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اجر ملے گا وہ نیت پر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے، تو اس سوال کا جواب دے دیں. جی سب کے لیے دیتے ہیں مختصر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک تو یہ ہے، کیونکہ جب آدمی نیت کرتا ہے اس میں خلوص ہوتا ہے. آپ میری نیت کو نہیں جان سکتے، میں اچھے کام کا ارادہ کر رہا ہوں تو وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، اس لیے اس کا ثواب زیادہ بھی ہے. اور پھر عمل کرتے ہیں وہ بعض اوقات ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے، یا بعد میں ہم احسان جتا دیتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جب انسان کوئی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھوا دیتا ہے. اب اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں مزید لکھی جاتی ہیں، اور اگر وہ نیک عمل نہ کرے تو نیت کا ثواب تو ہے ہی. تو لہٰذا نیت کا ثواب بھی ہے اور عمل کا ثواب بھی ہے. دوسرا بھائی نے کہا تھا کہ سجدے کے اندر جا کر دعا مانگنا جائز ہے. یہ صرف نفل جو ہیں سنن ہیں، نوافل ہیں، اس میں فرض میں یہ ثابت نہیں ہے سرکار سے. اور وہ بھی صرف اگر آپ جا کر مانگنا ہی چاہتے ہیں تو وہ منقول دعائیں جو قرآن کی ہیں یا حدیث کی ہیں وہ اختیار کریں، کسی اور زبان میں اور انداز سے نہ کریں کہ اس سے تو نماز کے فساد کا بھی اندیشہ ہے. ایک قصر کے بارے میں بھائی نے پوچھا تھا. قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالوں کو یہ جو انگلی کا پورا ہے، ایک پورے کے برابر کم از کم تمام سر کے بالوں کو اتنا کم کریں. اگر تمام کے نہیں کرتے تو کم از کم 1/4 سر کے تمام بالوں کو اتنا کم کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے لٹ کاٹ لی، تھوڑے سے یہاں سے کاٹ لی اور کہا چلو جی فارغ ہو گئے. اس سے حرام کی پابندی سے انسان باہر نہیں نکلتا. اور افضل حلق کروانا ہی ہے، پورا سر صاف کروا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو بروز قیامت ہر بال کے بدلے میں ایک نور عطا کیا جائے گا. اسی حیثیت کی روایات مسند روایت ہے. تو اس لیے حلق کروانا ہی افضل ہے. یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ پیسہ تو خرچ ہوا، چیز اچھی نکل آئی. تو اس لیے ٹرینڈ کروا لیں. ایک اور کالر لیتے ہیں. اور حضرت میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پہلی حاضری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ کب ہوئی؟ لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، غالباً غلام صابر صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری، میں اما چینل کی پوری مینجمنٹ کا بہت مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ حسب روایت انہوں نے پھر ہمیں ایک نئی شخصیت ہمارے نہیں ہے ماشاءاللہ. اس سے پہلے بھی اما چینل پر تشریف لاتے ہیں، لیکن آج ایک دوسرے انداز میں آپ نے ان کے حالات زندگی جو ہیں ان سے ہمیں ان کے ذریعے سے معلومات جو ہم پہنچا رہے ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ نے فرمایا کہ فقہ کے سوالات کی بجائے پرسنل سوالات کیے جائیں. ہاں، فقہ کے سوالات آج نہیں کریں گے. آپ کے ساتھ آپ سے یہ وعدہ لے کر کہ حسب سابق جس طرح پہلے بھی آپ ان کو پروگرام وائی کیو میں لاتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، اس دفعہ بھی ایک اور پروگرام اسپیشل رکھا جائے تاکہ ہم اس سے بھی مستفید ہو سکیں. اور جو پرسنل کویشچن ہے وہ میرے ذہن میں اس وقت یہی آ رہا ہے کہ آپ کی وساطت سے میں بھی قادری ہوں، آپ بھی قادری ہیں اور ادر صاحب بھی قادری ہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے درس نظامی کیا ہے وہ کس مدرسہ سے کیا ہے اور کتنے سالوں میں کیا ہے؟ باقی رہا تعریف کی بات، ہمارے اوقات کیا. حضرت قبلہ شہزاد احمد صاحب میں ان کی تعریف میں نے اس دن سنی تھی جب قرآن مجید کی انہوں نے ایک تفسیر شروع کی تھی، پروگرام کا نام نہیں یاد. جب وہ اینڈ ہوا تھا نا تو آپ یقین جانے بڑے بڑے علماء نے انڈیا سے فون آ رہے تھے جو ان کی تعریفیں کر رہے تھے، اور ان کے بعد میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے، مفتی صاحب کی آنکھوں میں سے جاری ہوئے تھے. یہ وہ شخصیت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ کرے اور ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آمین. بہت شکریہ حضرت. یہاں پر غلام صابر صاحب نے یہ بات میرے ذہن میں ایک اور آئی کہ آپ مصنف بھی ہیں بہت ساری کتابوں کے ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ کون کون سی کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور آئندہ بھی کوئی ایسی پینڈنگ بھی ہے کوئی کتاب؟
جی ہاں، مجھے تحریر کا بہت شوق ہے، اور میں نے کافی عوامی طرز کی کتابیں شروع میں لکھی تھیں، لیکن اس انداز تحریر میں اور اب مفتی بن جانے کے بعد اور میڈیا پر آ جانے کے بعد اب جو میری شخصیت کے اندر اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر میں ان کتابوں کو اب میں عوام کے سامنے پیش کروں نا تو وہ تھوڑا سا یعنی ذہن بھی قبول نہیں کرے گا کہ مصطفیٰ آپ نے لکھی ہیں. ان میں بہرحال کچھ کتابیں جیسے میں نے ان کے دوبارہ نظر ثانی کر کے کیا، ایک ہے میٹھا زہر کے نام سے ہے، یہ جو پیار محبت ہو جاتی ہے عشق مجازی کے موضوع پہ میں نے لکھا ہے کہ اس کے کیا مضر اثرات ہوتے ہیں اور مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے مکمل طور پر. یہ بہت ہی بیسٹ کتاب ہے. جو بچے بچیاں تھوڑا سا مطلب ٹین ایج میں تشریف لا رہے ہیں، اگر ان کو یہ پڑھنے کو دی جائے نا تو میرے خیال میں ان کو مذہبی اعتبار سے اس طرف آنے کے سلسلے میں مکمل گائیڈ لائن ملے گی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں. اور اس میں ماں باپ کا ادب و احترام کا پہلو زیادہ ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ میرے اس کا فیڈ بیک بہت بہترین ملا ہے. کتنے لوگوں نے اس قسم کی ناجائز محبتوں کو ختم کیا ہے، کتنے ایسی بیویاں تھیں جو شوہر ہونے کے باوجود کسی کی طرف مائل تھیں، یا شوہر شادی شدہ مرد ہے اور وہ عورتوں کی طرف مائل ہیں اور اس طرح امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہیں توبہ کا موقع ملا. اس کو اگر پڑھیں بہت اچھی ہے. ایک باطنی گناہ ان کا علاج میں نے کتاب لکھی تھی. ایک قابل رشک خواتین ہیں، اس پہ اکابرین کے واقعات ہیں اور ان سے پھر کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے، بہنوں کے لیے بہت بہترین کتاب ہے. درسی کتابوں پہ میں نے کچھ کام کیا ہے. ہدایت الصرف ہے، نحو الکبیر ہے، صرف و نحو کے موضوع میں. الترکیب میری کتاب ہے. جو دینی حلقے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سے گزارش، اگر یہ کتاب آپ کو مل جائے پاکستان سے، الترکیب بیسٹ کتاب ہے یہ، اور میرے خیال میں اس کی نظیر کہیں پہ آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میں نے لکھی ہے اس وجہ سے نہیں، یہ بہت بہترین کتاب ہے اس کو. اور ابھی میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک تو میں تصوف کی کتاب لکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کے خاندان سے ہوں، آپ فوت ہوئے، مجھے گدی مل گئی، اب خود مجھے نہیں پتا کہ مرید کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر عقیدت محبت کا تعلق تو قائم رہتا ہے اور ہم بیانات بھی کرتے ہیں، لیکن جو ایک مرید کی صحیح تربیت ہوتی ہے وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. یہ کتاب ایک اچھی تربیت کے لیے بہترین کتاب ہے، اور اس میں نے 3 اس کے حصے بنائے ہیں. ایک عوامی ہے کہ ایک عام آدمی کو کس طریقے سے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ابتدا کرنی چاہیے. پھر خواص کا دوسرا درجہ خواص کا آئے گا، پھر اخص الخواص کا. ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ کہ پہلے 3 درجے ہوتے تھے کہ فنا فی المرشد ہوتا تھا، پھر فنا فی الرسول کا درجہ، پھر فنا فی اللہ کا. اب فنا فی المرشد سے اوپر کے درجے بالکل ہی ختم ہو گئے. وہیں پر آ کر مرید وہیں پر آتا ہے اور ساری زندگی وہیں گھوم کر وہیں سے بیچارہ وہ قبر کا راستہ لے لیتا ہے. وہ اوپر کا تو چاشنی چکھی ہی نہیں ہے لوگوں نے، حالانکہ ہونی چاہیے تھی. بہرحال تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے. دوسرا میں ترجمہ قرآن کر رہا ہوں الحمدللہ، 14واں سپارہ میرا چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ مطلب میں نے عوام میں چونکہ بہت زیادہ رہا ہوں، اور خصوصاً ینگ جنریشن جیسے ہمارے وہاں پہ اسکولز میں ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے یہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی اس کو تفسیر کے بغیر بھی پڑھے گا تو وہ سیاق و سباق سمجھ جائے گا کہ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی تھی، کس شخصیت کے بارے میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے. حتی الامکان میں نے اس انداز سے ترجمہ کیا ہے. دعا کریں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا تراجم میں قرآن کے سلسلے میں. تو اس پہ میں آج کل پوری یکسوئی سے کام کر رہا ہوں. ویسے اور درس نظامی کچھ کتابیں اصول فقہ کی کتاب میں لکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے، جس کو میں کئی اعتبار سے مبتدی طالب علم کے لیے ایک مشکل کتاب تصور کرتا ہوں، تو میں اس کی جگہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں. اصول کی بہت بہترین کتاب ہے. تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے. یہاں پہ بھی میں کام ساتھ اپنا سب لے کر آتا ہوں. لیپ ٹاپ میرا ساتھ رہتا ہے الحمدللہ. جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا یہ اسکالرز کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس میں سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ہزاروں کتابیں اتنی سی جگہ میں بند ہے ریز کی شکل میں. آپ بڑی بڑی لائبریری اٹھا کے کہاں لے کے جائیں گے. کمپیوٹر میرے ساتھ ہوتا ہے، کام کرتا رہتا ہوں، تو یہاں پہ بھی کام لے کر آیا ہوں. تو یہ فی الحال میرا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ. مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ یہ میرے خیال میں 95-96 میں میری حاضری لگاتار 2 سال. پہلا میں 95 میں حج پر گیا تھا، پھر 96 پہ گیا، پھر 97 میں بھی میرا چانس تھا جانے کا، لیکن میں پڑھنا شروع ہو گیا تھا. تو پھر وہ میں نے امی سے مشورہ کیا، امی نے بھی یہ کہا کہ نہیں اب نہیں جاؤ، پڑھو. میں اپنی والدہ کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ میں آج یہاں پر جو ہوں میری امی کا بہت زیادہ حصہ ہے اس میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گھر میں بڑی تنگ دستی تھی،
اور مالی حالات بہت زیادہ ہمارے خراب تھے جب میں مائل ہوا. ہم 2 ہی بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں ہے. تو بڑے بھائی پھر میرے ان کی نوکری بہت کم سیلری تھی، گھر کا گزارا بڑا مشکل تھا، والد صاحب زیادہ کوئی کام کرتے نہیں تھے. بھائی پھر دبئی چلے گئے اور میں پڑھنے کے لیے چلا گیا. تو امی ہو گئی تنہا. ہم امی سے زیادہ میری فرینڈ شپ رہی ہے، فرینڈ شپ میں اس کو لفظ کہوں گا کہ بہت زیادہ کلوز رہا ہوں میں امی کے ساتھ. تو پھر وہ امی کو اس وجہ سے بیماریاں بھی بہت ہو گئیں، وہ مسلسل تنہائی، پھر وہ کیونکہ میں سامنے ہوتا تھا، خیال بہت کرتا تھا امی کا. تو پھر دوسرا سال میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے امریکہ سے آفر آئی کسی مسجد کو جوائن کرنے کے سلسلے میں، اور اس وقت $2000 کی آفر تھی، جو میرے خیال میں آج کل کے حساب سے تو بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس ٹائم سستے زمانے تھے. تو میں نے پھر امی سے مشورہ کیا. گھر کے حالات بڑے خراب تھے، ہمارے گھر کی چھتیں ٹپکتی تھیں، ایک کمرے کی چھت تو دیمک کھا گئی تھی، گر گئی تھی، اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس چھت کو ہم بنوا سکتے. تو پھر میں نے امی سے مشورہ کیا. میں نے کہا امی اگر آپ کہیں میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں تاکہ گھر کے کچھ حالات بہتر ہوں. تو اس وقت اب دیکھیں عورتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ گھر کا پردے، ڈیکوریشن، کچن، ان عورتوں میں ہوتی بھی عادت ہے، اندر گھسیں گی نا پہلے دیکھیں گے پردے کیسے ہیں، پھر کچن میں چلی جائیں گی. اچھا کسی کی نئی شادی ہوگی کہیں گے اپنا کمرہ تو دکھاؤ، ہم ادھر جا کے دیکھیں گے، پھر جا کے تبصرے کریں گی. تو وہ امی کو بڑا فیل ہوتا تھا، کوئی آئی کچن دیکھ رہی ہے عورت، چاہے کچھ کہہ نہیں رہی، لیکن امی پھر جلتی تھیں، کوڑتی تھیں کہ میرا گھر ایسا ہے، جا کر یہ کیا کہیں گے کیا نہیں، کیونکہ والدین کو خیال ہوتا ہے اس چیز کا. میں تو اتنا وہ نہیں تھا. میں یہ اس لیے پوری منظر کشی کر رہا ہوں کہ پھر میں اپنی امی کو بہت عظیم کہتا ہوں. میری امی نے کہا خبردار بیٹا، جب اب دین کی طرف آگے ہو نا، پڑھ رہے ہو، پڑھائی مت چھوڑنا، ہم کیسے بھی گزارا کر لیں گے، بس تم اپنا یکسوئی سے پڑھو. سبحان. تو ورنہ اگر وہ ایسا لمحہ تھا کہ میں خود میرے قدم ہل گئے تھے کہ گھر کے حالات بہرحال اثر انداز ہوتے تھے. امی کو میں جلتے کڑتے دیکھ رہا ہوں، گھر میں صحیح چیزیں نہیں ہیں. اگر امی اس وقت کہہ دیتی ہاں چلے جاؤ، 1-2 سال باہر لگا لو، حالات صحیح ہو جائیں گے، پھر پڑھائی شروع کر دینا، پھر ایک دم ہٹ جاتا تو پھر نہیں ہو سکتا. تو آج اللہ کا بڑا کرم ہے، والدہ کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ کی کرم نوازی تو ہے، سرکار کا کرم ہے. ہاں ماشاءاللہ ایک ہی کی ہے، آگے ارادہ تو نہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک زوجہ ہونی چاہیے، اور 4 اگرچہ ہمارے مذہب نے اجازت دی ہیں، لیکن عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ 2 بیویوں میں بھی آدمی انصاف نہیں کر پاتا. تو بس یہ، اور 4 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ، 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. اور میں سب کو اچھے ابھی دنیاوی تعلیم میں دلوا رہا ہوں، بہترین اسکول میں پڑھتے ہیں بچے. میں چاہتا ہوں کہ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہترین تعلیم یافتہ ہوں، اور پھر میں انشاءاللہ ان کو سب کو عالم، عالمہ، مفتیہ بنواؤں. ماشاءاللہ. حضرت پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت باتیں تو بہت سی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو باتیں شروع ہوتی ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. ہاں، تو اما چینل کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے مجھے زیادہ دیکھیں پروگرام دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا ہے، کیونکہ میں یہاں ہوتا نہیں ہوں اور یہ پاکستان میں آتا نہیں ہے جی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے اس میں. اور میں اکثر مطلب آپس میں ہم لوگ ملے ہیں جیسے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس میں جتنا زیادہ آپ تعلیمی کام مزید ماشاءاللہ آپ کر ہی رہے ہیں، اور زیادہ کریں گے، بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ تو صحیح بات ہے کہ ایک بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. یہ دینی چینلز نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ انقلاب ان کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. آج کل کے دور کے اعتبار سے بہت بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے. اس میں امہ چینل بہت اچھے انداز سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکات سے نوازے. آمین. بہت شکریہ حضرت آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا یہ موقع ہمیں ملا، اور بہت سارے ہمارے ناظرین کو آج آپ کے پرسنل لائف کے متعلق الحمدللہ معلومات جو ہے وہ ملی ہے. اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ امہ چینل کو یہ سعادت جو ہے وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ. ناظرین محترم، آج آپ نے ایک بہترین پروگرام دیکھا، اور کراچی پاکستان سے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب یہاں پر تشریف لائے، اور ان کی زندگی کے حوالے سے الحمدللہ بہترین گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. انشاءاللہ آئندہ پھر آن ایوننگ ود اور کسی اور ڈسٹنگوش گیسٹ کے ساتھ شہزاد احمد قادری حاضر ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.